نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن کریم سے سورہ نصر شریف کی آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اپنے مقدس کلام کے مبارک درس کی سماعت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ درود اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر، دارین کی ہر سعادت، کونین کی ہر نعمت اور جسم و جان سے لے کر دین و ایمان تک جو کچھ عطائے ربانی ہے انہی کا صدقہ اور طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان استغفار کا وہ فلسفہ ہے جو اس کی اہمیت و افادیت اور حیثیت کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید نے اہل ایمان پر پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ استغفار جس کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، بخشش چاہنا، اپنے لیے یا کسی دوسرے مسلمان کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک محبوب عمل ہے جو کہ جملہ صاحبان ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 20 سے زیادہ آیات ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مثلاً سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کرو، بے شک
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا حکم استغفار 20 سے زیادہ مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو استغفار کا حکم جاری فرمایا، اس کی ترغیب دلائی، مختلف مقامات پر متفرق انداز میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ احادیث در حقیقت قرآن کریم ہی کی تشریح و تفسیر ہے۔ لہٰذا جب ہم احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف یہ ارشاد فرما کر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر روز 100 بار استغفار کرتا ہوں، اہل ایمان کو اس کی ترغیب دلائی، بلکہ اس عمل کی کثرت کو اختیار کر کے اسے اپنی اہم ترین سنتوں میں بھی شامل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب کے حوالے سے اور اس کی اہمیت پر اپنے غلاموں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے متعدد احادیث، یعنی اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث ایسی ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو استغفار کی ترغیب دلائی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف انداز میں اس کی افادیت کو بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو دل کی سیاہی کا علاج قرار دیا، یہ کہہ کر کہ جب بھی کسی صاحب ایمان سے گناہ کا، بدی کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس بدی کے ارتکاب کے سبب سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقطے کو اس استغفار کی قبولیت کے نتیجے میں محو فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام غفار ہے، جس کا معنی ہے مٹا دینے والا۔ اور اسی لیے قرآن میں اکثر غفور اور رحیم کے کلمات ایک ساتھ آئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے گناہ کو اپنے کرم سے اس کی توبہ کی قبولیت کے نتیجے میں، اس کی استغفار کی مقبولیت کے نتیجے میں معاف فرماتا ہے تو گویا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ مٹانا اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے، اس لیے اکثر جگہ پر آپ غفور الرحیم کے کلمات اور غفار و رحمان ہونے کے کلمات قرآن کریم میں ایک ساتھ پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ استغفار نہیں کرتا اور اس گناہ کا تسلسل کرتا ہے، یعنی پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ سیاہ دھبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کے سیاہ ہو جانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ باہر سے تو لوگوں کو نظر نہیں آئے گا نا اس کا دل سیاہ ہو گیا، نہ خود اس کو نظر آئے گا، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ شخص اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل اس گناہ کی کثرت یا تسلسل کی وجہ سے سیاہی پا چکا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ توبہ کرتا ہے، سرکار فرماتے پھر اگر 70 مرتبہ بھی اس گناہ کا ارتکاب کرے لیکن ہر بار استغفار کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر بار اس کی استغفار کو قبول فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو نقطہ ہے سیاہ وہ مٹ جائے گا۔ تو سرکار نے استغفار کو دل کی سیاہی کا کسی حدیث میں علاج قرار دیا۔
تو کسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے استغفار کو مشکلات اور مصائب کا حل قرار دیا. لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ تکالیف سے نجات حاصل کرے، جو چاہتا ہے کہ تنگ دستی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی امان اس کو نصیب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. یعنی حضور علیہ السلام نے استغفار کے عمل کو گویا مشکلات کا حل اور مصائب کا علاج قرار دے دیا. اسی طرح حضور علیہ السلام نے استغفار کو نامہ اعمال میں موجود اعمال کے سبب سے اجر عظیم اور جزائے کثیر کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بیان فرمایا. لہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال میں اجر کی وجہ سے جو کچھ ثواب پائیں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آسان اور سہل عمل پر کثیر جو ثواب ان کو عطا فرمایا ہے وہ استغفار کا عمل ہے. کہ جو آسان عمل ہے، سہل ہے، کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف خلوص نیت سے رجوع کر کے استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اسے جو اجر عطا فرمائے گا، یعنی کثرت استغفار کی بنیاد پر جو اجر اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں ساری زندگی کسی بھی دوسرے عمل کے مقابلے میں استغفار ہی کی کثرت کرتا. یعنی اجر کی زیادتی کے اعتبار سے یہ تمنا. اس طرح کی بہت ساری احادیث، یعنی اگر ہم اہمیت استغفار پر احادیث اور آیات کا انڈیکس اپنے سامنے، فہرست اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے. لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ استغفار ایک بڑی اہم چیز ہے، علماء اسلام نے کلمات عقائد اسلامیہ کو جب ترتیب دیا تو آپ کو معلوم ہے کہ 6 کلمے ہمارے یہاں بچوں کو ایمانیات حفظ کروانے کے اعتبار سے یاد کروائے جاتے ہیں کہ جو عقائد اسلامیہ ہیں بنیادی، وہ ان کو حفظ ہو جائیں، یاد ہو جائیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں. تو اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلمے کا نام ہی استغفار ہے. پنجم کلمہ استغفار. کیوں؟ اسی لیے کہ عقائد کے بعد اعمال میں استغفار ایک بہت بڑی اہمیت اور حیثیت کا حامل ہے. لیکن ان ساری اہمیتوں اور افادیتوں کے ساتھ جب ہم اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ مغفرت طلب کرنا، حصول بخشش کی التجا کرنا اپنے لیے یا کسی کے لیے، تو سورہ نصر شریف کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم اچھمبے میں مبتلا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نصر شریف جو ہے یہ قرآن کریم کی یکبارگی نازل ہونے والی صورتوں میں آخری صورت ہے. یعنی قرآن کے وہ مضامین جو کامل صورت کی صورت میں نازل ہوئے ہیں اس میں سورہ سورہ نصر آخری سورہ مبارکہ ہے. اس کے بعد کوئی کامل صورت نازل نہیں ہوئی. اس کے نزول کی تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض روایات میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو نازل ہوئی، اور بعض روایات میں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. لیکن جب ہم اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے میں نے بطور تمہید خطبے میں اس کی آیات تلاوت کی، جب ہم اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں استغفار کے اس سارے معنی، مفہوم اور اہمیت اس حوالے سے جو آیات اور احادیث ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے حیرت ہوتی ہے. وہ حیرت کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح
آ جائے۔ ظاہر فتح مکہ ہی کا موقع تھا، جیسا میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع پر کثیر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ یعنی اسلام کے عروج کا ایک ثبوت تھا، اور دنیا میں ایسا پرامن انقلاب کی مثال کہیں پیش نہیں کی جا سکتی کہ بغیر جنگ کے بالکل امن کے ساتھ اور لوگوں کو امان دیے جانے کے ساتھ فتح مکہ کا عمل مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے خوب تعریف کرو، حمد کرو، لیکن اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کرو۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک مبارکبادی کا موقع ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، یعنی اگر ہم سورہ مبارکہ کے پورے مضمون کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور استغفار کے معنی کو، مفہوم کو، اہمیت اور افادیت والی آیات اور احادیث کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ میچ نہیں ہو رہا کہ اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور استغفار فرمائیں، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں جو حضور علیہ السلام کو حکم استغفار ارشاد فرمایا، اس کی حکمت بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اور پچھلے ساری، جیسا میں نے عرض کیا کہ استغفار کے معنی کو، مفہوم کو اور اس کی اہمیت و افادیت والی آیات اور احادیث کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے گناہ کی بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کون سے گناہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور علیہ السلام سے براہ راست فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے استغفار فرمائیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کون سے گناہ ہیں؟ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چنیدہ، برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہی دنیا میں مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنا سفیر، اپنا ترجمان، اپنا پیغامبر اور اپنا رسول بنا کر بھی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو اوصاف عطا فرمائے اس میں ایک صفت ان کا معصوم ہونا ہے، جس طرح فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ اور معصوم ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یعنی اس سے گناہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معصوم یا تو ملائکہ ہیں کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، اور یا انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیونکہ اپنا سفیر، اپنا پیغامبر، اپنا نمائندہ، اپنا ترجمان اور اپنی صفات کا مظہر بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو لہٰذا وہ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام سارے نبی معصوم ہیں، یعنی کسی نبی سے بھی کسی گناہ کا ارتکاب ناممکن اور محال ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف معصوم نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام تو امام المعصومین ہے۔ حضور علیہ السلام تو امام المعصومین ہے، یعنی سارے معصوموں کے بھی امام ہے حضور علیہ السلام، تو نبیوں کے امام ہونے کے اعتبار سے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سارے نبی معصوم
حضور علیہ السلام معصومین میں کیا فرق ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کا امام المعصومین ہونا اپنے اس منصب کے اعتبار سے کس طرح باقی انبیاء سے حضور علیہ السلام کی فضیلت اور شان کو ظاہر کرتا ہے؟ تو دیکھیے، معصوم کے معنی میں نے آپ کو بتایا ہے جس سے گناہ کا ارتکاب ناممکن ہے، محال ہے۔ تو سارے انبیاء معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، سب گناہوں سے معصوم ہیں، ناممکن ہے۔ اور حضور علیہ السلام امام المعصومین ہیں، یعنی باقی نبی تو خود گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فتح شریف کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ معصومین تو وہ ہیں جو خود گناہ سے پاک ہیں، لیکن امام المعصومین وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہگاروں کو، جن کے سبب سے گناہگاروں کو گناہوں سے پاکی نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام تو امام المعصومین ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی، اور پھر انہ کان توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں تو تصور یہی ہے نا کہ گناہ کی توبہ ہوتی ہے، استغفار مطلب گناہ سے رجوع کرنا ہے، مغفرت طلب کرنے کا معنی ہم گناہ سے رجوع کرنے کو تصور کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو اور اس موقع پر اس کے نزول کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے، تو ہمارے سامنے تفسیر روح البیان کا یہ واقعہ آتا ہے، یہ بات آتی ہے، یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا دور خلافت ہے، اور کوفے کے جامع مسجد کے ممبر پر آپ تشریف فرما ہے، اور مختلف لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل اور اپنے معاملات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور ہمارے علاقے میں اتنا وقت گزر گیا بارش نہیں ہوئی ہے، قحط کی صورت ہے، تو آپ کچھ دعا فرمائیں، کچھ اس کا حل بتائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے گویا ایک وظیفہ اسے دے دیا، ایک ورد عطا کر دیا، اس کے مسئلے کا گویا ایک حل اس کو فراہم کر دیا۔ ابھی وہ شخص اٹھ کے گیا نہیں تھا، ایک دوسرا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ امیر المومنین مجھے بھی آپ کی خدمت میں درخواست کرنی ہے، میری بھی التجا سنی جائے۔ آپ نے فرمایا کہو بھی تمہاری کیا التجا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میرا سارا مال ہلاک ہو گیا، اور میں جو چند دنوں پہلے تک بہت کثیر مال کا مالک تھا، آج بالکل مفلس ہو چکا ہوں، نقصان اور ہلاکت مال کے سبب سے میں بالکل مفلس ہو چکا ہوں۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کوئی بات نہیں، دو افراد تھے، لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس کو بھی یہی وظیفہ دیا، اس کو بھی یہی وظیفہ دیا، تیسرا آدمی آ گیا۔ اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اصحاب مولا کائنات ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو لوگ ہیں عقیدت مند ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تیسرا شخص، جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے 3 بیٹے تھے، اور یکے بعد دیگرے تینوں ہلاک ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، اور اب میں لا ولد ہوں۔ اہل عرب میں جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا اس کو لا ولد کہتے تھے، اور وہ بہت اس بات سے مایوس ہوتا تھا کہ اب میری نسل، میرا نام کیسے چلے گا۔
تو مولا کائنات نے اس کو بھی ارشاد فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، تمہارے مسئلے کا حل استغفار ہے۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ عجیب معاملہ ہے، ایک شخص آیا بارش کے حوالے سے آپ سے اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے تو آپ اسے بھی استغفار کے لیے فرما رہے ہیں، دوسرا شخص آیا وہ اپنے مال کی ہلاکت کے حوالے سے آپ سے اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے تو آپ اسے بھی استغفار کا فرما رہے ہیں، تیسرا شخص آیا وہ اپنے نرینہ اولاد بیٹوں کے ختم ہو جانے اور ان سے محروم ہو جانے کا معاملہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہے تو آپ ان کو بھی استغفار فرما رہے ہیں۔ ان کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، اگلا شخص حاضر ہوا کہ حضور میری بھی التجا سماعت فرما لیجیے۔ ہاں بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا سرسبز و شاداب باغ تھا، نظر ہو گئی اور کوئی معاملہ ہو گیا، اچانک میرا باغ اجڑ گیا، خشک ہو گیا، ویران ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں بہت دکھ میں غم میں مبتلا ہوں، بڑی محبت بڑی محنت سے میں نے اس باغ کو تیار کیا تھا اور وہ مکمل طور پر اجڑ چکا ہے، ویران ہو چکا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اب لوگوں میں ایک تجسس پیدا ہونے لگا اور تھوڑی سی بے چینی والی لہر پیدا ہونے لگی کہ حضرت کو تو ہم نے باب العلم مانا ہوا ہے اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر مسئلے کے لیے ایک ہی تعویذ ہے، جو آ رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں استغفار کرو، جو آ رہا ہے تو حضرت فرماتے ہیں استغفار کرو۔ تو لوگوں نے دل میں خیال کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مولا کائنات کی خدمت میں کچھ عرض کرتے، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میری بھی التجا سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا بھئی تمہاری کیا التجا ہے؟ اس نے کہا حضور ہمارے علاقے میں دریا سے نہر جاری تھی اور بالکل اچانک وہ نہر خشک ہو گئی ہے، ہماری سمجھ میں اس کا سبب نہیں آ رہا کہ ایک بہتی ہوئی نہر خشک ہو گئی ہے اور اب ہمارے لیے اس نہر کو جاری کرنا بظاہر اس کے اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حل ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ اب ایک صحابی نے ہمت کر کے امیر المومنین سے سوال کر لیا، فرمایا حضور یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک شخص آتا ہے بارش کی شکایت لے کے، آپ فرماتے استغفار کرو، ایک شخص آتا ہے مال کی ہلاکت کی شکایت لے کر، آپ کہتے ہیں استغفار کرو، ایک شخص آتا ہے بیٹوں کے مر جانے کا شکوہ لے کر، آپ کہتے ہیں استغفار کرو، ایک شخص آتا ہے باغ کے اجڑ جانے کا معاملہ لے کر، آپ فرماتے ہیں استغفار کرو، ایک شخص آتا ہے نہر کے خشک ہو جانے کی شکایت لے کر اور آپ فرماتے ہیں استغفار کرو، آخر یہ بات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ منبر کی سب سے نچلی سیڑھی پر تشریف فرماتے، لوگوں کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر ایک کو قرآن کے مطابق جواب دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کو میں نے قرآن کے مطابق جواب دیا ہے۔ تو سب کے چہرے گویا سوالیہ نشان بن گئے، ظاہر ہے وہ سب قرآن پڑھنے والے، قرآن جاننے والے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے چہرے سوالیہ نشان بن گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں سورہ نوح کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ پہلے شخص نے بارش کا مسئلہ بیان کیا تھا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ،
اور تمہاری مدد کرے گا مال کی کثرت کے ساتھ، وبنینا اور بیٹوں کی زیادتی کے ساتھ. دوسرے نے مال کا مسئلہ بیان کیا تھا، تیسرے نے بیٹوں کا مسئلہ بیان کیا تھا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے ایسے باغ بنائے گا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے. چوتھے نے باغ کی بات کی تھی. اور فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے لیے وہ نہریں بہائے گا جن کی آمد کا، جن کے مخرج کا آغاز تم نہیں جان سکو گے. کہاں سے اس نے یہ نہریں بہا دی؟ تو اب ایک استغفار کا عمل ہے، لیکن مولا کائنات نے 5 افراد کو 5 مختلف مسائل میں ان کے حل کے طور پر یہی وظیفہ عطا فرما دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ استغفار نماز کی طرح ایک مستقل عبادت ہے. استغفار صرف توبہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ تصور کرے کہ گناہ ہو گیا مجھ سے، اب میں اس پر توبہ کروں، اس کا نام استغفار ہے. حقیقت یہ کہ استغفار بخشش طلب کرنا ضرور ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا محبوب عمل ہے جو اپنی حقیقت میں ایک مستقل عبادت کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر یہ کیوں فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے استغفار کریں. اس لیے کہ ایک ریاست کی کامیابی کے لیے اور ملت کی اور امت کی بھلائی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری تھیں. یعنی یہ بھی ضروری تھا کہ اس ریاست میں کثرت سے بارشیں ہوں تاکہ سبزہ ہو، اناج ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ریاست اپنے سرکاری خزانے کے اعتبار سے مالدار ہو تاکہ اپنی عوام کو خوشحالی میسر کر سکے. یہ بھی ضروری تھا کہ اس ریاست کے باشندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کثرت سے بیٹے عطا فرمائے تاکہ اس ریاست کی مضبوطی اور فوج کی زیادتی اور پائیداری کا سبب بن سکے. یہ بھی ضروری تھا کہ اس ریاست میں سرسبزی اور شادابی باغوں کی کثرت کے اعتبار سے ہو تاکہ ہر قسم کی اجناس اور غذائیں اور پھل وہاں کے باسیوں کو میسر آ سکے. اور یہ بھی ضروری تھا کہ ان باغوں کی سرسبزی اور شادابی کے لیے کثرت کے ساتھ نہری نظام بھی موجود ہو. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم استغفار دے کر اس ریاست کی جو کہ اب قائم ہونے جا رہی تھی کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، سرکار علیہ السلام کو ایک مستقل عبادت کی صورت میں یہ عمل استغفار عطا فرمایا. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ استغفار محض گناہ کی توبہ کا نام نہیں ہے، اسی لیے تو حضور علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ فرما رہے میں استغفار کرتا ہوں. اس لیے کہ استغفار اللہ سے نعمتوں کے پانے کا ایک مستقل ذریعہ ہے. جس طرح قرآن نماز اور صبر کو مدد کے لیے وسیلہ فرما رہا ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی طرح بالکل ان آیات میں جو سورہ نوح کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْ لَكُمْ، وہ تمہاری مدد کرے گا. پتہ چلا کہ استغفار جو ہے یہ اسی طرح ہماری امداد کے لیے ایک وسیلہ ہے جس طرح اللہ نے نماز اور صبر کو ہماری مدد کے لیے وسیلہ بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کی اس آیت کے ذریعے ہمارے یعنی ذہن میں اور ہمارے سامنے موجود اس عقدے کا بھی حل ہمارے سامنے آ گیا. اب ایک دوسرا پہلو اس کا میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. مجھ سے پہلے آپ علماء سے یقیناً سماعت کر چکے ہوں گے. ابو جہل بعض کفار کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روز روز کی بحث ابحاث، لڑائی جھگڑے اور ناراضگی اور نااتفاقی سے تنگ آ چکے ہیں. آپ کی ایک ہی رٹ ہے، آپ اپنے وحدہ لا شریک رب ہی کی تبلیغ فرماتے رہتے ہیں. اگر واقعی آپ اپنے رب کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا بھیجنے والا رب سچا ہے، تو بھئی آج ہم آپ کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں. آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر
آسمان سے پتھر برسا دے، ہم پر عذاب آ جائے، تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اب ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ بات کر کے وہ چلے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رنجیدہ ہوئے ظاہر ہے اس بات سے، کیونکہ پچھلے تمام انبیاء کرام کے انداز تبلیغ اور حضور علیہ السلام کے انداز تبلیغ میں یہ بات بہت نمایاں رہی اور ہے کہ حضور علیہ السلام رحمت العالمین بن کر تشریف لائے۔ پچھلے سارے نبی ایک نہ ایک نقطے پر آ کر عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے، دل ہار بیٹھے اور لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے، اللہ سے نہیں، لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے، یہ نہیں مان لائے اور دعا خود نوح علیہ السلام کا، چلیں ابھی ہم نے سورہ نوح کی آیات پڑھی تو آپ کو یاد ہے، میں سنا بھی چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام تنگ آ گئے، ظاہر ہے 950 برس کم نہیں ہوتے، پھر دعا کر دی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے قبول بھی کر لی دعا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کی دعا ہی فرماتے رہے۔ بہرحال وہ یہ الٹیمیٹم دے کر چلے گئے۔ اب خدا کا کرنا دیکھیے، ایک ایک کر کے 3 دن گزر گئے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب تو ظاہر ان کو موقع مل گیا، تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر معاذ اللہ حضور کی توہین کرنے لگے کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے، تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، معاذ اللہ، جو کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کی دل آزاری کی، دل دکھایا اور وہ تمسخر کر کے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت جو کیفیت ہوگی، ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کیا حال ہوگا اس کا۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت گریہ فرمانے لگے، رونے لگے کہ مولا کیا میں تیرا رسول نہیں ہوں، دین سچا نہیں ہے، تو میرا رب نہیں ہے، تو نے مجھے حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یاسین شریف کی ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں جس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، اب اس میں کیا حضور کے لیے تسلی تھی، تشفی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن الحکیم، اس عزت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ ہی سیدھے راستے پر ان کو لانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ خود بھی سیدھے راستے پر، ان کو بھی سیدھے راستے پر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تو سرکار صلی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ رب کائنات نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم نے آپ کے لیے یہ اعلان نہیں کیا ہوتا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو شاید ہم عذاب بھیج دیتے، لیکن ہم تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اب جہاں اللہ کی رحمت موجود ہو وہاں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ مضمون ہے جس کو میں نے سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے، اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ ان پر عذاب نازل کرے، کیوں؟ وانت فیہم، اس لیے کہ محبوب آپ بھی تو ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اللہ کو زیب نہیں دیتا، جچتا نہیں ہے یہ معاملہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ ان کے درمیان تشریف فرمائے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کی شان نہیں کہ ان پر عذاب بھیجے حالانکہ لوگ استغفار کر رہے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں بیان ہو گئیں، ایک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ عذاب بھیجے، یعنی اللہ نہیں بھیجے گا عذاب، کچھ بھی بول لیں گے نہیں بھیجے گا اللہ عذاب، اس لیے کہ آپ ان میں تشریف فرمائیں۔ اور دوسری پھر یعنی دونوں مضمون ایک ساتھ بیان کیے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دونوں مضمون ایک ساتھ لگاتار ایک ہی آیت میں بیان کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام آپ ان میں تشریف فرمائیں، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔
اور لوگ استغفار کر رہے ہیں، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانیں نازل فرمائی ہیں۔ امن کا سبب، امن کے 2 سبب نازل فرمائے، امان جس کی وجہ سے امن ہو، امن کے 2 سبب نازل فرمائے۔ سرکار اسلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے امن کے 2 سبب، 2 امانیں نازل فرمائی ہیں، اور پھر سرکار نے یہ آیت تلاوت کی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ابھی تو میں دنیا میں ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ایک امان دنیا میں باقی رہے گی، کیونکہ 2 امانیں بیان کی نا سرکار نے، کہ ایک میرا وجود امان ہے کیونکہ میں دنیا میں موجود ہوں، تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ عذاب نہیں بھیجوں گا، امان ہے، اور دوسری استغفار۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے، روایت فرما رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد ایک امان یعنی استغفار قیامت تک قائم رہے گی۔ یعنی آج میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرما رہا، اور اعلان کر رہا ہے کہ کیونکہ آپ موجود ہیں حبیب اس لیے عذاب نہیں ہوگا، اور فرمایا اگرچہ میں پردہ فرما جاؤں لیکن کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ استغفار جب تک کرتے رہیں گے لوگ تو میں عذاب نازل نہیں کروں گا، تو میرے پردہ فرمانے کے بعد اگر لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اتنی بات تو یہاں تک ہو گئی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا دنیا میں کوئی ایسا ہمت والا آدمی ہے جو یہ کہہ دے کہ میرے استغفار کرنے کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے؟ کوئی کرے دعویٰ؟ بھائی کر سکتا ہے کوئی دعویٰ کہ بھئی فلاں پیر صاحب کی استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، فلاں عالم کی استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، اور کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ بات کہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ جتنے حضور علیہ السلام ہے، بھلا کوئی ہو کیسے سکتا ہے کہ یا تو حضور کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا یا اس کی استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہو؟ اتنا محبوب بندہ ہو کون سکتا ہے؟ تو جب ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں نا تو پھر یہ عقدہ ہمارے سامنے کھلتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو یہ حکم کیوں دیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب کبھی تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو، فاستغفر اللہ، پھر یہاں آ کر اللہ سے استغفار کرو۔ تو استغفار کی اہمیت تو اپنی جگہ تھی اور موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں بلا کے کیوں کروا رہا ہے؟ فرمایا یہاں آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، یہاں آ کر کیوں کرو؟ فرمایا واستغفر لہم الرسول، کیونکہ رسول بھی تمہارے لیے استغفار فرمائیں گے۔ یہاں آ کر اس لیے کرو کہ تمہارے استغفار کے ساتھ اس کی پشت پناہی کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، اس کی توانائی اور قوت کے بڑھانے کے لیے ہمارے حبیب بھی تمہارے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو تعریف میں بتایا تھا اپنے یا کسی کے لیے بخشش طلب کرنا، استغفار کی جو تعریف میں نے پیش کی آپ کو کتب لغت سے، اپنے لیے یا کسی کے لیے، تو ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے لیے استغفار فرما رہے ہیں، حضور تو امام المعصومین ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤکا، محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر یہاں آ کر اللہ سے استغفار کریں۔ یہاں آ کر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے تھے، اپنے گھر کے قریب جو میرا گھر ہے مسجد وہاں جا کے بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں آ کر کریں، کیوں؟ وجہ خود ہی بیان کر دی، واستغفر لہم الرسول، کیونکہ رسول بھی ان کے لیے استغفار فرمائیں گے،
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ پتہ چلا کہ وہ جو استغفار جو امان کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ در حقیقت ہے ہی یہ کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا حضور کی طرف متوجہ ہو کر جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو قلبی سرکار ہی کی استغفار کی برکت تھی کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور امان ملی ہوئی تھی، اور آج بھی بندے استغفار کریں اور حضور کا وسیلہ اور حضور کی جانب متوجہ ہو کر اللہ سے استغفار کریں تو سرکار کی استغفار ہماری استغفار کے ساتھ مل کر اسے اللہ کی بارگاہ سے توابی اور رحیمی کے عطا کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کرم تو حضوری کے وسیلے سے ہو رہا ہے، حضوری کی وجہ سے کرم اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہاں آ کر پھر اللہ سے توبہ کریں، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرمائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ پتہ چلا کہ لوگوں کے استغفار کے بدلے حضور کی استغفار ہے۔ ہماری استغفار کی قبولیت مشروط ہے حضور علیہ السلام کی استغفار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی لیے پھر اب سمجھ میں آ رہی کہ حضور علیہ السلام دن میں 100 بار کیوں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ اب جو اس ساری گفتگو کے نتیجے میں ہمارے سامنے بات آئی وہ یہ آئی کہ استغفار محض اپنے گناہ سے توبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت کا نام ہے۔ اور اس پر ایک میں چھوٹی سی اور آسان سی دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے معراج شریف کے بیان میں صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا اس بات کے لیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبری، ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے ہوا تو ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کر دیا کہ نماز اور صبر کو اللہ نے قرآن میں مدد کا وسیلہ قرار دیا ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ صبر ایک مستقل عبادت ہے، نماز ایک مستقل عبادت ہے۔ تو اور انبیاء کرام کو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر ہمیں آگاہی عطا فرمائی کہ وہ قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے معراج کے سفر کے دوران غلاموں کو آگاہی عطا فرمائی، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وصال فرما چکے تھے، یعنی سارے انبیاء بعد وصال اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں تو وہ نماز ہے۔ حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا نا، حضور نے بیان کر کے اپنے غلاموں کو اس پر آگاہی بتا رہے، لیکن حضور علیہ السلام بعد وصال کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کو دکھایا گیا اور انبیاء کا معاملہ، اور امت کو بتایا گیا حضور کا معاملہ، اس لیے کہ سرکار اسلام فرما رہے ہیں کہ دو امانتیں ہیں، دو امانیں ہیں جو اللہ نے میری امت کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ میرے پردہ فرمانے کے بعد ایک امان پھر بھی باقی رہے گی۔ پتہ چلا کہ استغفار کی امانت جو اللہ نے حضور کے وسیلے سے حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے، یہ وہ عظیم امانت ہے کہ آج بھی اس امانت کی قبولیت، یعنی ہماری استغفار کی قبولیت حضور کی استغفار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں ہماری استغفار کی قبولیت کے لیے حضور استغفار کرتے ہیں، ہماری استغفار کی قبولیت کے لیے حضور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تم رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ استغفار کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی گناہ کے ارتکاب کے نتیجے میں اس گناہ سے توبہ کا نام استغفار ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآنی فلسفہ استغفار یہ ہے کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے، اور وہ عظیم عبادت ہے کہ قبر میں اللہ کے محبوب بندے جو عبادتیں کرتے ہیں ان میں نماز اور استغفار ہی وہ عبادتیں ہیں جن کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ استغفار ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے
سرکار علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائیے، اور اس کو اہل ایمان کے لیے ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام خود اللہ کی رحمت ہے، جب حضور متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ حضور سراپا رحمت ہے اللہ کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کے لیے اللہ نے فرمایا۔ تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح مکہ کے موقع پر استغفار کا حکم دیا، اس کا تعلق بھی حضور کی ذات کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والی حضور کی امت اور اس قائم ہونے والی ریاست کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے دوام اور اس کی بقا کے لیے تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے نعمت ایمان اور نعمت ہدایت کی صورت میں اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ تو گویا ان آیات و احادیث نے ہم پر اس قرآنی فلسفے کو واضح کیا کہ استغفار صرف اور صرف کسی گناہ کے ہو جانے کے نتیجے میں اس سے، یعنی اس مخصوص گناہ سے توبہ کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے جو ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا علاج اور ہر تکلیف اور ہر درد سے راحت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کے ذریعے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عمل زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ یہی کم ہے کیا کہ حضور علیہ السلام امام المعصومین ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں اور ظاہر ہے حضور کا ہر عمل تعلیم امت کے لیے ہے، تو ہمیں جو کہ حقیقی طور پر گناہ گار ہیں کتنی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کی حضور تو سراپا اللہ کی رحمت ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں، اس کو تو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو، اس کے نفع بخش ہونے کو حقیقت یہ ہے کہ کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت استغفار کی نعمت عطا فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت استغفار کے وسیلے سے ہماری کثرت استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا طفیل ہے کہ رب کائنات نے ہمیں یہ نعمت اسلام و ایمان اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے یہ نعمت استغفار نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام صدقہ طفیل ہم سبھی کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔